شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیری کتاب قرآن ہے جو تیری جانب سے نازل ہوئی ہے تیرے آخری رسول محمد بن عبداللہ پر، اور یہ تیرا کلام جو تیرے نبی کی زبان سے ظاہر ہوا ہے، جسے تو نے اپنی طرف سے اپنے مخلوق کا ہادی بنایا ہے، اور یہ وہ رسی ہے جو تیرے بندوں کے درمیان تنی ہوئی ہے۔ اے معبود، بے شک میں نے تیرے حکم نامے اور تیری کتاب کو کھولا ہے۔ اے معبود، پس اس پر میرے نظر کرنے کو عبادت اور میری تلاوت کو اس پر غور اور میرے اس غور کو نصیحت قرار دے، اور مجھے ان لوگوں میں رکھ جو اس میں سے تیرے بیان سے نصیحت پکڑتے ہیں اور تیری نافرمانیوں سے درکنار رہتے ہیں، اور اس کی تلاوت کے وقت میرے کان بند نہ کر، میری آنکھوں پر پردہ نہ ڈال، اور میری تلاوت کو ایسی تلاوت نہ بنا کہ جس میں غور و فکر نہ ہو، بلکہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں اس کی آیتوں اور احکام پر غور کروں اور تیرے دین کے اصول معلوم کروں، اور اس پر میری نظر کو بے توجہی اور میری تلاوت کو بے فائدہ نہ بنا۔ بے شک تو بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چلیے اب قرآن خوانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُّغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترغبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تلقموا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منكم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله
وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغوا مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانكم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنكم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانكم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبكم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدورهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان
ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لكم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا عليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنكم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لكم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوذعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسوءهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادكم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إذ كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم
قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتكم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا نغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لكم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا عليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب عليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا
إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منكم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. آئیے چلیے بڑھتے ہیں اب چھٹے امام کی تعلیم کردہ دعا کی طرف کہ جو قرآن پڑھنے کے بعد پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. امید ہے ترجمہ آپ سب کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہوگا. میں ایک بار پھر دہراتا چلوں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے معبود میں نے تیری کتاب میں سے اتنا پڑھا جتنا تو نے چاہا کہ جسے تو نے نازل فرمایا اپنے سچے نبی پر. بس ہم تیرے ہی لیے ہے اے ہمارے رب. اے معبود مجھے ان لوگوں میں رکھ جنہوں نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا اور اس کی مستقل اور ذو معنی آیتوں پر ایمان لائے اور قرآن کو میری قبر کا ہمدم اور میرے حشر کا ساتھی بنا دے. اور مجھے ان لوگوں میں رکھ کہ جو ہر آیت کے پڑھنے سے ایک ایک درجہ بلند ہوتے جاتے ہیں بلند تر جنت میں. ایسا ہو اے جہانوں کے رب. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس 10ویں نشست میں گزشتہ 9 دنوں میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ مختلف عنوانات پر مختلف علماء گفتگو فرما رہے تھے. آج بھی ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی جواد محمدی صاحب موجود ہیں کہ جو آج کی عنوان روش تحلیل سیاسی پر گفتگو فرمائیں گے. بلا توقف میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ اس موضوع پر اس عنوان پر گفتگو فرمائیں. ور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین بہم نتولا ومن آدائہم نتبرؤ الی اللہ. اما بعد
درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، آج 10ویں رمضان المبارک کا دن آپ نے گزارا ہے، اور جیسا کہ یہ دن جناب ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے، لہٰذا اس دن کی تعزیت ہم اپنے وقت کے امام اور تمام صاحبان ایمان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. عزیزان محترم، جو ہمارا اس نشست کے لیے، اس گفتگو کے لیے جو موضوع قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض ہمارے قوم کے دل سوز نوجوانوں نے آیت اللہ سید علی خامنہئی کی اس کتاب کا اردو میں جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے. یہ کتاب جو آپ اپنے سامنے اسکرین کے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ آیت اللہ سید علی خامنہئی کی کتاب ہے، جس کا موضوع ہے روش تحلیل سیاسی. بہت آسان لفظوں میں اور کم فکروں میں یہ کہ جب بھی آپ کوئی اجتماعی واقعہ دیکھتے ہیں، کوئی اجتماعی رودات دیکھتے ہیں، کیا وہ عالمی کینوس پر ہو، کیا وہ ملکی کینوس پر ہو، کیا وہ شہری کینوس پر ہو، اور سب سے بڑھ کر کیا وہ حتیٰ علاقائی کینوس پر ہی کیوں نہ ہو، آپ اپنا عکس العمل اس کے عمل کے مطابق دیں گے. تو سب سے پہلے عکس العمل دینے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس کے عمل کو سمجھا جائے، اس کے عمل کو دیکھا جائے. سامنے والے کے عمل کو دیکھنا، اسے سمجھنا، اسے کہا جاتا ہے اس عمل، اس حادثے، اس واقعے کا درست تجزیہ کرنا. اس کتاب کے اندر رہبر انقلاب نے کسی بھی واقعے کے درست تجزیے کے لیے کچھ بنیادی ٹولز اور کچھ بنیادی اصول اور فنون ذکر کیے ہیں. لہٰذا یہ کتاب انشاءاللہ عنقریب جب طباعتی اور اشاعتی مراحل سے گزر کر آپ کے سامنے آئے گی تو یہ کتاب انشاءاللہ ہماری قوم کے لیے، ہماری ملت کے لیے، تمام تر انسانیت کے لیے مفید اور فائدہ مند واقع ہونی چاہیے. بہرحال یہ ایک نشست ہے، میں کتاب کے جسے کہیے شاید اجمالی تعارف کا بھی حق ادا نہ کر سکوں، لیکن بہرحال میں جس مقدمے کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس مقدمے کے ذریعے سے اس کتاب کے موضوع سے ریلیٹ ہو جاؤں گا. اور وہ یہ دیکھیے عزیزان محترم کہ پروردگار عالم نے یہ جو عالم خلق کیا ہے، اس میں پروردگار عالم کا منشا کیا تھا؟ کیا پروردگار عالم نے مجھے اس لیے خلق کیا ہے تاکہ پروردگار عالم کے پاس، بطور مثال، بہت عامیانہ سی مثال کے ذریعے سے بتا رہا ہوں، کیا اس لیے خلق کیا بھائی خدا چاہتا تھا تھوڑی نفری بڑھ جائے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. اچھا بھائی، کیا خدا یہ چاہتا تھا کہ میں صبح سے جاؤں، محنت کروں، شام کو تھوڑے روٹی پیسے کما کر گھر آؤں اور بہت پسینے میں محنت کر کے، مزدوری کر کے، تو وہ پیسے خدا کے خزانے میں گرے تاکہ اس کے خزانے میں، اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہو جائے، پیسے بڑھ جائیں؟ تو اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے. تو آخر بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ ساری کائنات ذرے سے لے کر سورج تک کیوں خلق کیا ہے؟ خود ہی اس بات کا جواب دے رہا ہے کہ کنتو کنزن مخفیاً، کہ میں ایک باطن میں رہنے والا، میں ایک مخفی میں رہنے والا، خفا میں رہنے والا ایک خزانہ تھا. احببت ان اعرف، میں کیا چاہتا تھا؟ میں یہ چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں. بھئی جب پہچانا جاؤں تو میں نے کیا کیا؟ فخلقت الخلق، میں نے خلق کو خلق کیا لیکن عرف تاکہ میں پہچانا جاؤں. تو پروردگار عالم، یہ جو ساری آپ اس عالم میں کثرتیں دیکھ رہے ہیں، کیا مطلب کثرتیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ مائک ہے، کیمرہ نہیں ہے. وہ کیمرہ ہے، یہ مائک نہیں ہے. بس اسی طریقے سے ہر انسان اپنی ایک شناخت رکھ کر، اپنا ایک تشخص رکھ کر ایک کثرت کو، ایک اکائی کو خلق کر رہا ہے. تو پروردگار عالم نے یہ ساری کثرتیں خلق کی ہے. یہ پروردگار عالم نے ساری کثرتیں خلق کی. کیوں؟ تاکہ پروردگار عالم کی معرفت حاصل کی جائے. تو پروردگار عالم ان ساری کثرتوں کے خلق کرنے سے پہلے ان کا علم رکھتا تھا. دیکھیے، میرے علم اور پروردگار عالم کے علم، آپ کے علم اور پروردگار عالم کا جو علم کی بہت سارے فرق میں سے ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کا تفصیلات کے ساتھ علم نہیں ہوتا، سرسری علم ہوتا ہے.
لیکن پروردگار عالم کو ہر شے کی تفصیلات کے ساتھ علم ہے۔ اچھا بھائی، آپ یہ گفتگو جب سماعت فرما رہے ہیں تو میں آپ کے ذہن میں طوفان کھڑا کرنے کے لیے، جسے انگریزی میں ہم برین اسٹارمنگ کہتے ہیں، میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں۔ بھائی، انسان کا علم خدا کے پاس ہے، کائنات کا علم خدا کے پاس ہے، صرف اجمالی اور سرسری نہیں، تمام تر جزیات اور تفصیلات کے ساتھ ہیں، تو تفصیلات تو مسلسل بدل رہی ہیں۔ میں صرف سوال کروں گا، جواب نہیں دے رہا۔ بھائی، تفصیلات تو مسلسل بدل رہی ہیں۔ آج دوپہر ہے، تھوڑی دیر بعد شام ہو جائے گی، ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں، تھوڑی دیر بعد گھر چلا جاؤں گا۔ تو یہ تفصیلات تو مسلسل رد و بدل کے معرض میں ہیں، تو کیا پروردگار عالم کا علم بھی بدل رہا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ پروردگار عالم کا علم بدل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پروردگار عالم تبدیل ہونے والی چیز ہے، اور اگر وہ تبدیل ہونے والی چیز ہے تو ہر تبدیل ہونے والی چیز کو ایک تبدیل کرنے والا چاہیے۔ تو پھر وہ خدا ہوگا جو تبدیل ہو رہا ہے، یا وہ خدا ہوگا جو تبدیل کر رہا ہے؟ یہ سوال آپ کے سامنے، آپ کے ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے بات کو آگے بڑھا دوں گا۔ تو خداوند متعال کو صرف اجمالی اور سرسری علم نہیں ہے، تفصیلات اور جزیات کے ساتھ علم ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ کو کسی بھی شے کا اس وقت علم ہوتا ہے جب وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ پہلے وہ موجود ہوتی ہے، پھر آپ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ لیکن کیا پروردگار عالم کو مخلوقات کا علم خلقت کے بعد ہوا ہے یا خلقت سے پہلے بھی تھا؟ کوئی چیز خلق نہیں کی ہے، لیکن علم باری تعالیٰ میں ہر چیز پائی جاتی ہے۔ تو پروردگار عالم کو خلقت کے بعد علم نہیں ہوا، خلقت سے پہلے علم ہے۔ پروردگار عالم کو صرف اجمالی علم نہیں، تفصیلات کے ساتھ علم ہے۔ تو ہر چیز پروردگار عالم کے علم میں پائی جاتی تھی۔ اب پروردگار عالم نے اس معرفت کے مرحلے تک پہنچانے کے لیے یہ چاہا کہ پروردگار عالم اس علم الہی میں موجود ہر وہ شے جو اس بات کی قابلیت رکھتی ہو کہ وہ زیور وجود سے آراستہ ہو سکے، پروردگار عالم اسے وجود دیتا چلا جا رہا ہے۔ آپ موجود ہو سکتے تھے، پروردگار عالم نے آپ کو آب حیات وجود دیا۔ میں خلق ہو سکتا تھا، پروردگار عالم نے مجھے زیور وجود سے آراستہ کیا۔ عالم عقل خلق ہو سکتا تھا، فرشتے خلق ہو سکتے تھے، انہیں خلق کیا۔ عالم مثال، عالم برزخ خلق ہو سکتا تھا، پروردگار نے اسے خلق کیا۔ عالم مادہ خلق ہو سکتا تھا، پروردگار عالم نے اسے خلق کیا۔ ہر وہ چیز جو وجود پا سکتی تھی، پروردگار عالم نے اسے وجود دیا۔ اچھا بھائی، سوال یہ ہے یہاں پر کہ جو چیزیں وجود نہیں پا سکتی تھیں، تو کیا پروردگار کے فیض میں بخل تھا یا اس چیز کے اندر قابلیت نہیں تھی؟ توجہ فرما رہے ہیں بھائی؟ 2 اور 2 4 ہو سکتا تھا، پروردگار نے خلق کر دیا۔ لیکن 2 اور 2 5 نہیں ہو سکتا تھا، 5 نہیں ہو سکتا تھا۔ خزانے میں کمی نہیں تھی، مسئلہ یہ تھا کہ اس شے کے اندر اتنی ظرفیت نہیں تھی کہ یہ اس پروردگار عالم سے وجود کے اس رحمت اور برکت کو حاصل کر سکے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے پہچانوانا چاہا، علم الہی میں سب کچھ تھا۔ ہر وہ چیز جو خلقت میں آ سکتی تھی، پروردگار عالم اسے خلقت دیتا رہا، تخلیق کرتا رہا۔ عالم عقل خلق کیا، عالم مثال خلق کیا، عالم مادہ خلق کیا، مادے کے اندر مختلف زمان خلق کیا، اجرام شمسی خلق کیے، فلکیات خلق کیے، زمینیں خلق کی، سیارے خلق کیے، کانٹا بوٹا، ہر چیز جو وجود پا سکتی تھی، پروردگار عالم اسے خلق کرتا رہا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بس اب پروردگار عالم نے اپنی معرفت کے لیے علم الہی میں جو چیز تخلیق پا سکتی تھی اسے خلق کیا۔ اب میں جس عالم میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، یہ عالم مادہ ہے۔ اور عالم مادہ کی خصوصیت یہ، توجہ فرمائیے گا، کہ یہ عالم کثرت ہے۔ کیوں کثرت ہے؟ بھئی آپ دیکھیے، اب یہ مثال شاید جسے کہیے کہ بعض مثالیں ایسی ہوتی ہے کہ آسانی کے بجائے گفتگو کو پیچیدہ تر کر دیتی ہیں، لہٰذا اس مثال سے گریز کر رہا ہوں اور اسی مطلب کو پھر دوہرا دیتا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ تھوڑی اور راسخ تر ہو جائے۔ وہ یہ کہ یہ کیوں عالم کثرت ہے؟ یہ عالم کثرت اس لیے ہے
کیونکہ یہاں پر پروردگار عالم نے جب وجود دینا شروع کیا تو ہر شے کو الگ الگ وجود دیتا چلا جا رہا ہے. ہر شے کو، وہ الگ شے ہے، وہ الگ انسان ہے، وہ الگ ذات ہے، وہ الگ نوع ہے. یہ جو الگ الگ ہو رہے ہیں، یہ جو الگ الگ کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ الگ الگ کیا بنا رہے ہیں؟ یہ سب کثرتیں بنا رہے ہیں. زمانی کثرتیں، مکانی کثرتیں، رتبے کی کثرتیں، فضیلتوں کی کثرتیں، اشخاص کی کثرتیں، افراد کی کثرتیں، انواع کی کثرتیں، یہ سب کثرتیں بناتے چلے جا رہے ہیں. کثرتیں یعنی 9 الگ ہیں، 10 الگ ہیں، 11 الگ ہے، 12 الگ ہے. تو یہ ساری کثرتیں خلق ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن ہر کثرت اپنی وحدت کی محتاج ہوتی ہے. کیا مطلب ہے بھئی؟ آپ یہ دیکھیے، دو کس سے مل کر 2 بنا ہے. اگر ایک نہ ہوتا تو کیا 2 بن سکتا تھا؟ نہیں بن سکتا تھا. 3 کس سے بنا ہے؟ 3 2 اور با علاوہ 1 سے بنا ہے. تو اگر 1 نہ ہوتا تو 2 نہ ہوتا، 2 نہ ہوتا تو 3 نہ ہوتا. تو ساری کثرتیں وحدت کی محتاج ہوتی ہیں. تو پروردگار عالم بھی اسی جانب توجہ دلانا چاہ رہا ہے کہ اے انسانوں، قل هو اللہ احد، صرف وہ ہے جو احد اور واحد ہے. جیسی احدیت اور واحدیت وہ رکھتا ہے، کوئی دوسرا نہیں رکھتا، کیونکہ ہر شے 2 سے تو مل کر ہی بنی ہے. لیکن وہ واحد ذات ہے کہ جو ایسی اکائی رکھتی ہے، ایسی وحدت رکھتی ہے، ایسی یگانگت رکھتی ہے کہ اس جیسی یگانگت کہیں نہیں پائی جاتی. اسی لیے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ارشاد فرماتے ہیں، سرکار کہتے ہیں جب سورہ توحید کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا تو مولا فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل علم انہ یکون فی آخر زمان اقوام متعمقون. پروردگار عالم جانتا تھا کہ آخر الزمان میں ایک ایسی قومیں آئیں گی جو متعمق ہوں گی، عمق کریں گی، گہرائی میں جائیں گی، اترنا چاہیں گی، دقت کریں گی، تفکر کریں گی، تعقل کریں گی. ان کے لیے پروردگار عالم نے سورہ حدید کی آخری آیتیں اور ان کے لیے پروردگار عالم نے سورہ توحید کو نازل کیا ہے. قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. پروردگار جانتا تھا کہ آخر الزمان کے نوجوان، آخر الزمان کے لوگ دقتوں میں گزشتہ اقوام، گزشتہ زمانوں سے زیادہ آگے ہوں گے، لہٰذا ان کے لیے سورہ توحید کو نازل کیا. لہٰذا اب ایک صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. نتیجتاً اب یہ عالم کثرت ہے اور کثرتیں وحدت کی محتاج ہیں. تو پروردگار عالم اس عالم کثرت میں جب ہم وحدت سے جوڑنا چاہیں تو پھر کیا کریں؟ اس کے لیے پروردگار عالم نے دین کی اور شریعت کی بساط کو بچھایا ہے. یہ جو دین کی بساط کو بچھایا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ یہ اس عالم کثرت کے اندر وہ وحدت کی ڈوری ہے کہ جسے جو بھی تھام لے گا وہ اس واحد ذات سے جڑتا چلا جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم سب اللہ کی رسی کو تھام لو جمیعاً، سب مل کر. کیوں؟ کیونکہ پروردگار کیا چاہ رہا ہے کہ ہم نے وحدت سے، توجہ فرمائیے گا، ہم نے وحدت سے وحدت کو کھولا، کثرتیں بن گئی، کثرتوں کو دوبارہ سمیٹ دیا جائے تاکہ پھر وحدت کا سفر ہو جائے. اور اسی کو تو آپ استرجاع میں کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس ذات واحد سے چلے تھے، اس ذات واحد کی طرف واپس پہنچ جائیں گے. لہٰذا اب پروردگار عالم نے اس عالم کثرت کے اندر انسان کے لیے اس وحدت سے جڑنے کے لیے جو انسان کا کمال ہے اور انسان کی سعادت ہے، اس کے لیے دین کی، اس کے لیے شریعت کی بساط کو بچھایا ہے. اب سوال یہ ہے کہ بھائی یہ جو پروردگار عالم کی نسبت ہم یہ کہہ رہے ہیں، ایک صلوات ہدیہ کر دیجئے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کہ بھئی یہ کثرتیں ہیں، تو اب یہ جو ہم پروردگار عالم کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، ہم پروردگار عالم کی عبادت بجا لا رہے ہیں، ہم پروردگار کے دین پر عمل پیرا ہیں، تو کیا یہ ہمیں وحدت سے جوڑ رہی ہے؟ نہیں جوڑ رہی. ہاں وحدت سے بالکل جوڑ رہی ہے، پروردگار عالم سے جوڑ رہی ہے، ہماری توحید کو مضبوط کر رہی ہے. تو اب ہم اس سے جوڑ رہے ہیں. اب یہ کسی کے ذہن میں سوال نہ آئے
کہ یہ کثرتوں کی توجہ فرمائیے گا، یہ شاید جملہ سنگین نہ ہو، پوری توجہات میں آپ کی چاہوں گا کہ یہ جو کثرتوں کی بساط بچھائی ہے پروردگار عالم نے، یہ انسانوں کو مکمل طور پر اس وحدت سے جوڑ رہی ہیں، صرف مسلح وحدت سے نہیں جوڑ رہا۔ دیکھیے یہ دین مبین اسلام کا کمال ہے۔ دین مسیحیت کے اندر، کم از کم موجودہ دین مسیحیت کے اندر آپ کو یہ ظرافت نظر نہیں آئے گی، دین یہودیت کے اندر یہ ظرافت نظر نہیں آئے گی۔ یہ تو الہامی اور ابراہیمی دینوں کی بات کر رہا ہوں، چہرہ صد پہ غیر ابراہیمی یا غیر آسمانی دینوں کی بات تو بہت دور۔ دین مبین اسلام جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے دین کو کامل کر دیا، ہم نے دین کو تمام کر دیا، وہ اس کمال کی تشریح کیا ہے؟ اس کمال کی تشریح یہ ہے کہ اب تم اس کثرتوں کے بساط میں اس وحدت سے جب جڑنا چاہو گے تو تم محراب اور مصلی کے محتاج نہیں ہو، بازار میں رہ کر خرید و فروخت کر کے بھی تمہیں اس وحدت سے جڑنا ہے، تمہیں میدان کارزار میں تلوار چلاتے چلاتے ہوئے بھی تمہیں اس ذات واحد سے جڑنا ہے۔ تو جب انسان کی دید یہ بن جائے، جب انسان کا تصور یہ بن جائے، جب انسان کی فکر میں یہ وسعت اور یہ فراوانی، یہ کثرت، یہ سرحدیں آگے بڑھ جائیں، تو پھر انسان کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ وہ میدان کارزار میں تلوار چلا رہا ہے یا مصلی پر سجدہ کر رہا ہے۔ بھئی یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تاریخ کا مرحلہ جسے آپ نے بارہا اور ہزار بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ بھئی توجہ فرمائیے گا، یہ کیسے ممکن ہوا کہ مولائی متقیان ابن عبدود کے مقابل گئے، تلوار چلائی، نماز نہیں پڑھی، روزے کی بات نہیں ہے، صدقہ خیرات کی بات نہیں ہے، حج اور عمرے کی بات نہیں ہے، تلوار کی بات ہے۔ تلوار چلائی، لیکن وہ تلوار چلانا ایسا ہوا کہ وہ ثقلین کی عبادت سے بڑھ کر بن گئی۔ بھئی یہ کیسے بنی؟ اس لیے کیونکہ دین مبین اسلام معاشرے کو اور اجتماعی پہلو کو عبادت سے الگ نہیں کر کے دیکھتا۔ دین مبین اسلام خداوند متعال کو، عامیانہ تعبیر میں خداوند متعال کو صرف رمضان میں دیکھے اور 11 مہینے شیطان کھلا ہوا ہو، یہ دین مبین اسلام ایسے نہیں دیکھ رہا۔ دین مبین اسلام کہہ رہا ہے وہی خدا جو رمضان میں ہے، پہلی شوال کو بھی وہی خدا ہوگا۔ دین مبین اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خدا جو محرم کے 2 مہینہ 8 دن میں ہوگا، 9 ربیع الاول کو بھی وہی خدا ہے۔ دین مبین اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خدا جو تمہیں گھر میں نظر آ رہا ہے، مسجد میں بھی وہی خدا ہے، بازار میں بھی وہی خدا ہے۔ نہ خدا ناقص ہے، نہ اس کا دین ادھورا ہے، دین کامل ہے۔ اب خداوند متعال کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کثرتیں، اس کثرتوں میں جو مرحلہ تمہیں کثرت کا نظر آ رہا ہے، وہیں پر تمہیں وحدت کی تجلی نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ملاحظہ فرمائیے، میں اس روایت سے تمسک کروں گا، وہ یہ کہ جنگ جمل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مولا متقیان 36 ہجری میں میرے مولا کو ظاہری خلافت ملی ہے، اور یہ ظاہری خلافت جسے آپ حضرات شاید ایسے ہی سن لیتے ہیں، لیکن اس لفظ میں بڑا وزن ہے، ظاہری خلافت۔ یہ ظاہری خلافت ملی، اب ظاہری خلافت ملی 36 ہجری میں۔ 3 جنگیں میرے مولا نے لڑی ہے۔ پہلی جنگ ام المومنین سے، دوسری جنگ خال المومنین سے، اور تیسری جنگ خود مومنین سے۔ 3 جنگیں ہوئی، ایک جنگ ام المومنین سے، دوسری جنگ خال المومنین سے، تیسری جنگ خود مومنین سے۔ اب تینوں جنگوں میں اگر شخصیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے سنگین مرحلہ اور سب سے بڑی جنگ اگر شخصیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ جنگ جمل ہے۔ ایک جانب ام المومنین، ایک جانب امیر المومنین، ادھر بھی اکابرین، ادھر بھی اکابرین، ادھر بھی اصحاب، ادھر بھی اصحاب، ادھر بھی قرائے کرام، ادھر بھی قرائے کرام، ادھر بھی حفاظ، ادھر بھی حفاظ، ادھر بھی تہجد گزار، ادھر بھی تہجد گزار۔ جنگ جمل ہے، گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے۔ کتاب ہے الخصال کی، جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ شاید خصال کی پہلی ہی حدیث ہے، ظاہراً پہلی ہی حدیث ہے کتاب خصال میں۔ جنگ جمل ہے، گھمسان کی، جی پہلی حدیث ہے، بالکل باب الواحد کی پہلی حدیث۔
گھمسان کی جنگ ہے. اب اس گھمسان کی جنگ میں ایک شخص مولا متقیان کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے, توجہ فرمائیے گا, کیا ہو رہی ہے؟ نماز نہیں ہو رہی, نماز جماعت نہیں ہو رہی, روزے کی افطاری نہیں ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ دو بدو جنگ ہو رہی ہے, سیاسی مسئلہ ہے, اجتماعی مسئلہ ہے. ایک شخص آیا میرے مولا کے پاس اور میرے مولا سے آ کر کہتا ہے کہ یا علی یہ بتائیے کہ یہ جو خدا آپ کہہ رہے ہیں ایک ہے, اس کے کیا معنی ہے؟ علی میدان کارزار میں ہے, مکتب خانے میں نہیں ہے. ہو جنگ رہی ہے, نماز جماعت یا درس نہیں ہو رہا, جنگ ہو رہی ہے, دونوں صفیں آپس میں برسر پیکار ہیں, لڑ رہی ہیں. ایک شخص آیا کہتا ہے کہ یا علی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا ایک ہے, اس کے کیا معنی ہے؟ اب ساری قوم جو میرے مولا کے رقاب میں افراد تھے, انہوں نے اس شخص پر حملہ کیا. حملہ کر کے کہا کہ کیا تیری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ کیا تجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس وقت جنگ ہو رہی ہے؟ تو یہ کیسا سوال ہے بھائی؟ یہ سوال تو پوچھنا ہے تو مسجد نبوی میں جا کر پوچھ لے. تجھے یہ سوال پوچھنا ہے میرا مولا جب جنگ ختم کر دے تب پوچھ لینا, مسجد کوفہ میں پہنچ لینا. یہ کیسا سوال تو پوچھ رہا ہے؟ میرے مولا نے کہا ایسے کچھ نہ کرو, دعوہ, اسے چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو؟ فَإِنَّ الَّذِي يُرِيدُهُ الْأَعْرَابِيُّ هُوَ الَّذِي نُرِيدُهُ مِنَ الْقَوْمِ, کیونکہ یہ بدو عرب جو مجھ سے سوال کر رہا ہے یہی تو وہ چیز ہے جو میں اس قوم سے تقاضا کر رہا ہوں. یعنی علی ابن ابی طالب اس گھمسان کی جنگ میں اس سیاست کی اوج پر عبادت کو دیکھ رہے ہیں. یہ علی کی نظر ہے, یہ علی کی دید ہے, یہ علی کی افق ہے. بازار محراب سے جدا نہیں ہے, منبر گھر سے جدا نہیں ہے, دین کسی محدودیت کا نام نہیں ہے. جہاں جہاں حیات انسانی جائے گی دین آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. اور جو ناقص دین کی ترویج کرتے ہیں وہ الیوم اکملت لکم دینکم کو کیسے مانیں گے؟ یہ ایک مثال. دوسری مثال آپ دیکھیے, چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. وسائل الشیعہ میں مرحوم شیخ حر عاملی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو نقل کیا خاک شفا کے حوالے سے. وہ یہ کہ سرکار امام ششم کے پاس ایک ململ کا کپڑا ہوتا تھا, جس میں سرکار زرد رنگ کا ململ کا کپڑا ہوتا تھا, جس میں سرکار کی عادت تھی, وطیرہ تھا کہ سرکار جو ہے وہ تربت حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا کرتے تھے. اور جب بھی اذان کا وقت ہوا, نماز کا وقت ہوا, مصلی پھیلایا, سجادہ پھیلایا, اس پہ وہ ململ کا کپڑا رکھ کر سجدہ جو ہے وہ تربت حضرت ابا عبداللہ, یعنی دوسرے لفظوں میں, آسان لفظوں میں, خاک شفا پر کیا کرتے تھے. خاک شفا کون سی مٹی ہے؟ کیا یہاں پر رسول اللہ نے سجدہ کیا تھا؟ بھئی آپ جواب دیجئے, میرے سامعین جواب دیں. ہر چند کے یہ ویسے تو آن لائن نشست ہے, لیکن آپ جواب دیجئے. کیا یہ جو خاک شفا ہے کیا خانہ کعبہ سے اٹھ کر آئی ہے؟ کیا خانہ کعبہ کی مٹی ہے؟ نہیں, یہ تو کربلا کی مٹی ہے. اچھا دبئی تو ادھر کیا بہت بڑے بڑے زاہد آئے تھے؟ نہیں, ادھر تو بس قتل ہوا تھا, ایک مقاتلہ ہوا تھا, جہاد ہوا تھا, ادھر 72 تھے, ادھر 30,000 تھے. اچھا تو ادھر نماز شب پڑھی گئی تھی؟ نہیں, ادھر تو خون بہا تھا. لیکن پروردگار عالم کو اس خون, جس زمین پر, جس زمین کی مٹی پر یہ بابرکت اولیاء الہی کا خون گرا ہے, یہ پاکیزہ خون گرا ہے, لیکن پروردگار عالم کو یہ جہاد کا خون اتنا بافضیلت نظر آیا کہ کہا کہ اگر نماز پڑھنا ہو, سجدہ کرنا ہو تو اس مٹی پر کرنا. اس لیے کیونکہ چھٹے سرکار کی روایت میں اس مٹی کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ یہ 7 حجابوں کو چاک کر سکتا ہے. یعنی دین فردی زندگی اور اجتماعی زندگی کو توڑ کے نہیں دیکھ رہا, دین دنیا اور آخرت کو کاٹ کے نہیں دیکھ رہا. دین حماسے اور عرفان کو 2 الگ حقیقتیں نہیں سمجھتا, بلکہ عین حماسے کے اندر عرفان کی تجلیات دکھا رہا ہے. یہی وجہ ہے, بس یہ آخری فقرہ اس مقدمے کا, وہ یہ کہ یہی وجہ ہے کہ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ سید الشہداء نے بالکل آخری لحظے, حل من ناصر ینصرنا کی جو روایت ہے وہ بہت پہلے کی ہے, وہ آخری لحظے سید الشہداء نے کیا کہا؟ سارے افراد تلوار کے حصار میں لے کر آ گئے ہیں, نرگہ آدم میں ہیں, کوئی کچھ مار رہا ہے, کوئی کسی طریقے سے اذیت دے
دے رہا ہے, کوئی تانے, کوئی تشنے, کوئی پتھر, کوئی نیزہ, کوئی عصا. اس وقت کہہ رہے ہیں پروردگار میں متن کثرت کے اندر وحدت کو پکار کے بتاؤں گا کہ انسان توحید کے لیے محراب اور منبر کا محتاج نہیں ہے, بلکہ میدان کارزار میں رہ کر بھی لا الہ الا اللہ بلند کر سکتا ہے. اس وقت کہا یا غیاث المستغیثین, اس وقت خدا کو پکارا ہے. لہذا دین عبادت اور سیاست کو دو الگ حقیقت نہیں سمجھتا. دین فردی زندگی کو معاشرتی زندگی سے الگ حقیقت نہیں سمجھتا. دین محراب کو اور بازار کو الگ حقیقت نہیں سمجھتا. یہ میں ہیں اور آپ ہیں جو دین کو محدود کرتے ہیں, ورنہ دین آفاقیت رکھتا ہے, زمانی لحاظ سے, مکانی لحاظ سے, جہاد کے لحاظ سے. لہذا اس دین کی ابتدا انفرادی زندگی گزارنا بہت آسان ہے. میں روز کام سے آؤں, کیشیئر ہوں, گھر پر آؤں, 2 گھنٹہ مصلی پر بیٹھوں, اس کے پاس میرے پاس 3 کتابیں ہوں, 4 کتابیں ہوں, دعا کی کتابیں ہوں, مفاتیح الجنان ہو, صحیفہ سجادیہ ہو, 2 ورد اس سے پڑھے, 3 ورد اس سے پڑھے. یہ بہت آسان ہے, یہ ہے دین کا حصہ, لیکن محدود اور آسان. اب آپ کہیں گے کہ نہیں قبلہ مشکل حصہ کون سا ہے؟ مشکل حصہ یہ نہیں ہے کہ مصلی پر آپ بیٹھے ہو, نہ ادھر سے کوئی ڈسٹربنس ہے, نہ ادھر سے کوئی ڈسٹربنس ہے, نہ ادھر مفاد نظر آ رہا ہے, نہ ادھر طمع ہو رہی ہے, نہ ادھر غضب نظر آ رہا ہے, نہ ادھر شہوت نظر آ رہی ہے, نہ نفس ادھر مائل ہے, نہ ادھر مائل ہے. 2 گھنٹہ بیٹھ کر میں نے جو ہے وہ مفصل دعائیں پڑھی, اذکار پڑھے, اوراد پڑھے, وظائف پڑھے, وہ ہے. لیکن صرف یہ نہیں ہے, کیونکہ یہ آسان ہے. مشکل کیا ہے؟ آپ بازار میں جائیے, بازار میں ایک شخص کے پیسے آپ کو سامنے نظر آئیں کہ آپ اسے لوٹ سکتے ہیں, آپ اس کا پیسہ کھا سکتے ہیں. اب اپنے نفس کو روک کر دکھائیے. یہ اپنے لیے کہہ رہا ہوں. سننے والے کی جانب 1 انگلی اٹھتی ہے, کہنے والے کی جانب 3 انگلیاں. اب آپ آ کر اپنے اس نفس کو روک کے وہ جو دعائیں رات بھر پڑی تھی, اب اس کا اثر دن میں دکھائیے. لہذا فردی دین ہمیشہ آسان ہے, فردی عبادت ہمیشہ آسان ہے. اجتماعی معاملات, اجتماعی عبادت بہت مشکل ہے. یعنی اتنی مشکل ہے کہ آپ کو حتی ائمہ بھی اس مرحلے میں اصحاب کی قلت کا سامنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں صرف ایک روایت پڑھ دوں. بہرحال اس روایت کو میں آمادہ جب کر رہا تھا اس مطلب کو تو میرے ذہن میں نہیں تھی, لیکن ابھی آ گئی ہے تو بہرحال کلام معصوم ہے. وہ یہ کہ جب سہل ابن حسن خراسانی آیا تھا امام ششم کے پاس کہ مولا خراسان میں آپ کے لیے 1,00,000 تلواریں تیار ہیں, مولا آ جائیے. الجل, وہ پیروں پہ مار کے کیا کہتے ہیں دعائے عہد میں, الجل الجل یا مولا یا صاحب. یہ بہت آسان ہے. اب مولا نے کہا بھائی سہل ابن حسن خراسانی ذرا یہ تندور میں گر جاؤ. مولا یہ کیسی بات کر رہے ہیں, مگر میں تو پھر روٹی بن جاؤں گا, میں تو جل بھن جاؤں گا. بچوں کا کیا ہوگا, بیگم کا کیا ہوگا, والدین کا کیا ہوگا. اب مولا نے کہا صحیح ہے تم بیٹھے رہو. برابر میں بغل میں جوتیاں دبائے ہوئے ہارون مکی آئے. ہارون مکی نے سلام کیا. مولا نے کہا کہ ہارون مکی کوئی بات نہیں کی, کہا ہارون مکی تندور میں گر جاؤ. اب سہل ابن حسن خراسانی سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی خراسان کے حالات کیا ہیں, ادھر کے مومنین کے مسائل کیا ہیں, ادھر باتیں کیا ہے, ادھر لوگوں کے پاس کیا وسائل ہیں, کیا مسائل ہیں, لوگوں سے بات کر رہے ہیں. اب سہل ابن حسن خراسانی مسلسل ادھر تندور کی جانب ان کی نگاہ ہے. ہارون مکی کا کیا ہو رہا ہوگا. میرے مولا نے ہارون مکی کو نجات دی. واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا. بارہ مولا نے اسے اپنے اعجاز سے نجات دی. لیکن سوال صرف اتنا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم جو شیعہ ہیں, یہ دونوں شیعہ ہیں, سہل ابن حسن خراسانی بھی شیعہ ہے, ہارون مکی بھی شیعہ ہے. میں اور آپ سہل ابن حسن کے مرتبے پر ہیں یا ہارون مکی کی منزلت پر ہیں. لہذا فردی دین یہاں پر سہل ابن حسن خراسانی یا ہارون مکی کا مسئلہ نماز قضا کرنا نہیں تھا, محرم نامحرم کو دیکھنا مسئلہ نہیں تھا.
شادی کے بعد غیر شرعی تعلقات قائم رکھنے کا مسئلہ نہیں تھا، بیرا روی کا مسئلہ، یہ تو سارے فردی مسائل ہیں. ہم تو بہرحال ہم سے مراد شخص کی بات کر رہا ہوں، ہم تو اتنے ناقص ہیں کہ ہم تو ان مسائل کے گرداب سے بھی نہیں نکل آ پاتے، یہ تو چھوڑ دیا جائے. لیکن مسئلہ یہاں پر کیا تھا کہ کون دین سے مانگنے کے لیے آیا ہے، کون دین کو کچھ دینے کے لیے آیا ہے. لہذا سیاست عبادت سے جدا حقیقت کا نام نہیں ہے. اور یہ کتاب کسی بھی معاشرے میں، کیا مسلک میں، کیا ملکی سطح پر، کیا شہری سطح پر، کیا برادری کی سطح پر، سیاست کو سمجھنے کے لیے، درست تجزیہ کرنے کے لیے بہرحال ایک پہلا زینہ تو ضرور ہے. شاید آپ یہ کہیں کہ نہیں اس کتاب میں اس چیز کی بھی کمی ہے، وہ چیز ایڈ ہو جائے تو اور بہتر ہوگا، اس کتاب کو ایسے نشر و اشاعت کیا جائے تو بہتر ہوگا، اس میں یہ ہونا چاہیے. ہاں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں. اس کتاب کو کسی نے بھی، نہ خود مصنف نے، نہ اس کی جمعآوری کرنے والے نے، نہ مترجم نے، نہ اس کے نشر و اشاعت کے اخراجات کو تحمل کرنے والے نے، کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ یہ سب سے آئیڈیل چیز ہے. ہاں، پہلا زینہ ضرور ہے. آپ کے معاشرے میں، آپ کے علاقے میں کہیں بھی مسائل پیش آتے ہیں، آپ کے پاس جس طریقے سے آپ ملاحظہ فرمائیے، یہ مثال اس کتاب کی مثال ہے. جس طریقے سے آپ دیکھیے، جب آپ سونا لے کر جاتے ہیں تو آپ سونا کس کے پاس لے کر جاتے ہیں؟ سونار کے پاس. تو آپ نے سونے والے کو بولا کہ بھائی سونار، یہ میرا جو سونا ہے 1 تولہ، یہ تم خرید لو، تو وہ آپ کے کہنے پہ خرید لے گا؟ پہلے کیا کرے گا؟ تولے گا؟ نہیں، تولے گا نہیں، پہلے پرکھے گا کہ یہ سونا ہے یا تم تانبے کو سونے کی رنگ چڑھا کے لے کر آ گئے ہو، لوہے کو سونے کی کلئی چڑھا کے لے کر آ گئے ہو. پہلے پرکھے گا، پرکھنے کے بعد تولے گا. تو انسان جس طریقے سے سونار کے پاس ایک پیمانہ ہوتا ہے جس سے وہ سونے اور غیر سونے کو پرکھتا ہے، لوہار کے پاس ایک پیمانہ ہوتا ہے جس سے وہ لوہے اور غیر لوہے کے درمیان فرق کرتا ہے، عالم کے پاس پیمانہ ہوتا ہے جس سے وہ علم کی بات اور جہالت کی بات کو پرکھتا ہے. دنیا میں سارے شعبے جات میں اسی طریقے سے. تو آپ بھی جب چائے کے اکھاڑے پر بیٹھ کر، چائے کی ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر، گھر والوں کے درمیان، دوست و اقارب کے درمیان، سسرال نے دعوت دی ہے، ادھر ہم زلف کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، سالے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، جب سیاست پر اپنی زور آزمائی کر رہے ہیں، جب سیاست کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی پیمانہ ہے؟ بھئی کوئی پیمانہ، یا تو سیاست ایک بے لگام ہے جس میں کسی کو پیمانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ضرورت نہیں ہے تو دنیا میں لوگ سیاسی علوم کیوں پڑھتے ہیں، اجتماعی علوم کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ اس پیمانے کو حاصل کیا جائے جس کے ذریعے سے درست تجزیہ کیا جا سکے، اس سامنے والے کے فعل کی صحیح حقیقت اور گہرائی کو سمجھا جا سکے، اور اس کی اس حقیقت کو سمجھ کر، جسے تجزیہ کہا جاتا ہے، جسے تحلیل کہا جاتا ہے، جسے انگریزی میں اینالائز کرنا کہا جاتا ہے، جب یہ آپ نے اینالائزیشن کر لی، اب آپ اس کے عمل کے مطابق عکس العمل دیں گے. لہذا عکس العمل دینے سے پہلے تجزیہ کرنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے توجہ فرمائیے گا، دیکھیے یہ گھروں میں کتنی مرتبہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ، حتیٰ نجی زندگی میں بھی، خاندانی زندگی میں بھی ہوتا ہے، جب آپ سامنے والے کے عمل کو صحیح نہیں پرکھ پاتے، خصوصاً ہمارے معاشرے میں جہاں پر لوگ ایک دوسرے سے اس قدر بدگمان ہو چکے ہیں، جہاں پر بھائی بھائی کی نسبت بدگمان ہو چکا ہے، بیٹا بیٹے بھائی کی نسبت، باپ بیٹے کی نسبت، بیٹا باپ کی نسبت، سسرال سسرالی کی نسبت بدگمان ہو چکا ہے. ایسی بدگمانی کے ماحول میں، ایسی بدگمانی کے معاشرے میں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا، یا آپ اس کے مرتکب ہوئے ہوں گے کہ سامنے والے نے عمل کیا، آپ اس کے عمل کو صحیح جانچ نہ سکے، آپ نے غلط عکس العمل دیا. اب نجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں اس کی مثالیں تو ماشاء اللہ ہے، میں اسے کیا بیان کروں. آپ نے غلط عکس العمل دیا. اچھا، کبھی کبھار وہ بتا دیتے کہ بھائی ہم نے یہ عمل اس لیے کیا، کبھی کبھار نہیں بتاتے. نہیں بتایا تو مسئلہ نہیں ہے، جب بتایا تو پھر انسان کو کس قدر ہزیمت اور شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے. لہذا عمل اور عکس العمل کے درمیان تجزیے کا فاصلہ پایا جاتا ہے. اور یہ کتاب جو آپ کے سامنے رہبر انقلاب کی کتاب ہے، یہ کتاب اس فرق کو پورا کرنے کے لیے، اس فاصلے کو پورا کرنے کے لیے. اب میں صرف
چند دقیقوں میں، چند بھی نہیں بلکہ آپ جیسے کہیے 2 سے 3 دقیقوں میں اس کی فہرست کو بہت جو ہے وہ میں اجمالی طور پر آپ کے سامنے بیان کروں. اور وہ یہ ہے کہ صرف فہرست کی حد تک وہ فہرست یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اس کتاب کا عنوان دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ کسی بھی اجتماعی اور سیاسی معاملے میں تجزیہ کرنے کی ضرورت ہی کیوں ہے. ضرورت تجزیہ نہ کیا جائے، بیٹھے رہیں گھر میں. اچھا یہ بھی میں کہہ دوں، یہ بات اس کتاب میں نہیں لکھی ہے، لیکن آپ اس حقیر سے سماعت فرمائیے. اور وہ یہ کہ آپ نے عکس العمل نہیں دینا نا، آپ نہ دیجئے. شہر بھر میں کوئی بھی مسلک کے اندر مومنین کے درمیان، مسلمین کے درمیان، ملکی سطح پہ، شہری سطح پہ، عالمی سطح پہ کوئی بھی مسئلہ ہو رہا ہے، آپ نے عکس العمل نہیں دینا، مسئلہ نہیں ہے تو عکس العمل نہ دیجئے. آپ عکس العمل کے پابند نہیں ہیں. آپ کا دین آپ سے عکس العمل کا تقاضا نہیں کرتا ہوگا. آپ کا دین آپ سے صرف 5 نمازیں، 30 روزے کا تقاضا کرتا ہوگا اور سالانہ ایک مجلس کا تقاضا کرتا ہوگا. وہ صحیح ہے، وہ آپ کا دین. آپ نے عکس العمل نہیں دینا، نہیں دیجئے. لیکن اگر آپ نے عکس العمل نہیں دینا تو تجزیہ بھی نہ کیجئے. آپ کو عکس العمل نہیں دینا، آپ نے اس روش کو، اس علم کو نہیں سیکھنا، لیکن آپ نے تجزیے کے گھوڑے جو ہے وہ خوب دوڑانے ہیں. آپ کے پاس اطلاعات نہیں ہے، آپ کے پاس ابزار نہیں ہے، آپ کے پاس فنون نہیں ہے، آپ کو سمجھ نہیں ہے، نہ آپ کو دیگر چیزوں کا احاطہ ہے، نہ آپ اس فریم میں ہیں، نہ آپ اس پزل میں ہیں، نہ آپ اس بگ پکچر کو دیکھ پا رہے ہیں، لیکن تجزیہ بہت کر رہے ہیں. نہیں، پھر تجزیہ بھی نہ کیجیے. اب رہبر انقلاب اس کتاب میں جو پہلا عنوان ہے وہ یہ کہ سیاسی تجزیے کی ضرورت کیوں ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ سیاسی تبیین میں، رپورٹنگ میں، سیاسی تجزیے میں اور سیاسی تفسیر میں کیا فرق ہوتا ہے. پھر ایک عنوان جو بہت بنیادی اور کلیدی عنوان ہے وہ یہ کہ ایک روش مند، ایک میتھڈ کے مطابق سیاسی تجزیہ کیوں کرنا ضروری ہے. بہرحال اس کے مندرجات سے میں صرف نظر کر کے پھر کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی سیاسی تجزیے کے کچھ مقدمات ہیں. اب انہوں نے اس کتاب میں تقریباً آپ سمجھیے تقریباً کیا تحقیقاً اس میں 7 مقدمات بیان کیے. میں صرف عناوین بیان کر دوں. پہلا یہ کہ آپ کو اگر ایک اسلامی بنیاد پہ کسی سیاسی معاملے کا اگر تجزیہ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس ایک توحیدی ورلڈ ویو ہونا ضروری ہے. اگر آپ ایک مٹیریلسٹک ورلڈ ویو رکھتے ہوں گے تو طبیعتاً آپ کا تجزیہ الگ قسم کا ہوگا. اگر آپ توحیدی اور دینی اگر نگاہ رکھتے ہوں گے تو آپ کا تجزیہ الگ ہوگا. میں آپ کو صرف تاریخ سے مثال دے دیتا ہوں. بھئی کربلا میں، واقع کربلا، ایک کے نزدیک سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک کے نزدیک یہ شکست تھی اور ایک کے نزدیک یہ کامیابی تھی. اچھا کیا آپ کے اطراف و اکناف میں کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جو اس کام کو شکست قرار دیتے؟ آپ کے شہر میں ایسے لوگ نہیں رہتے؟ صحیح ہے، آپ اسے کامیابی قرار دیتے ہیں، مر گئے لیکن کامیاب ہو گئے. لیکن کیا ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو اس کام کو شکست قرار دیتے؟ وہ کہتے ہیں خامخواہ ضرورت کیا تھی، اپنے گھر میں بیٹھے رہتے، مکے میں بیٹھے رہتے، کیا ضرورت تھی اپنے پورے گھر بار کو، قبیلے کو اٹھا کے، رشتہ داروں کو اٹھا کر 30,000 لوگوں کے سامنے لقمہ بنا دیا؟ کیا ایسے لوگ نہیں ہیں؟ فرق کیوں ہے؟ کیا ان کے پاس دماغ نہیں ہے؟ کیا آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس تاریخ کا الگ ذخائر ہے جو آپ کے پاس ہے؟ نہیں، تاریخ کا کنٹینٹ تو ایک ہی ہے، تاریخ کے سورسز تو ایک ہے. فرق کیا ہے؟ ان کی جہان بینی، ان کا ورلڈ ویو الگ ہے، آپ کا ورلڈ ویو الگ ہے. آپ جب تک ایک ورلڈ ویو پر جمع نہیں ہوں گے ان کا تجزیہ الگ ہوگا، آپ کا تجزیہ ایک ہی واقعے سے زمین تا آسمان، فرش تا عرش تجزیے کا فرق ہے. بس پہلا جو مقدمہ کسی سیاسی تجزیے کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس توحیدی نگاہ ہونا ضروری ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے پاس زمانی پیچیدگیوں کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ زمانی پیچیدگیوں کو نہیں سمجھیں گے تو آپ درست تجزیہ نہیں کر سکتے. میں صرف مثالیں دیتا ہوں. باخدا میں یہ مثالیں دینا نہیں چاہ رہا تھا، چاہے دامن وقت میں اس وقت گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ مثالیں سنتے چلے جائیے تاکہ یہ مثالیں آپ اس مثالوں سے حتمی رائے قائم نہ کیجیے اور نہ ان مثالوں کو میری حتمی رائے سمجھیے گا. لیکن یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو موضوع اور کتاب کی جانب تھوڑی ترغیب دلا سکوں، دلچسپی ایجاد کر سکوں. وہ کیا ہے؟ زمانی پیچیدگیوں کو سمجھنا. بھائی مولائے متقیان تھے، 36 ہجری تھی، اس وقت لوگ مسجد کوفہ میں تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے.
بھئی امیر المومنین مولا متقیان کی ذوالفقار پر کیا زنگ لگ گیا تھا؟ الیاذ باللہ من ذالک، نہیں، وہ تلوار تو ویسے ہی بررندہ اور ویسے ہی کاٹنے والی تھی اور ویسے ہی تیز تھی جیسے وہ بدر اور احد میں تھی. لیکن فرق کیا بھائی، اب نماز تراویح پڑھی جا رہی ہے، وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے. سنت رسول میں، سیرت رسول میں اس کی نظیر نظر نہیں آتی. تو آپ کچھ عکس العمل دیجئے. عکس العمل دیا لیکن محدود. کیوں؟ کیونکہ زمانی پیچیدگیوں کو سمجھتے تھے. لیکن اگر کوئی زمانی پیچیدگیوں کو کوئی نہ سمجھنے والا ہو، بہرحال یہ دوسری بات. تیسرا مقدمہ وہ یہ کہ آپ کے پاس دینی اور تاریخی آگہی ہونی چاہیے. آپ کا قرآن سے تعلق ہونا چاہیے، دعاؤں سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے، ختمی مرتبت کی تاریخ سے آپ کو آشنائی ہونی چاہیے. کیونکہ آپ کے پاس تاریخ اہل بیت میں جو اجتماعی تاریخ ہے، اجتماعی یا حکومتی یا سیاسی تاریخ ہے، وہ دو چیزوں پہ منحصر ہے. ایک ختمی مرتبت کا 10 سے 11 سال کا جو مدنی دور ہے، اور 4 سال کا مولا متقیان کا کوفے کا دورانیہ. یہ آپ کا بیسک سورس ہے نا. نہج البلاغہ آپ کا بیسک سورس ہے اجتماعی معاملات کے لیے. لہٰذا آپ کے پاس دینی اور تاریخی آگہی ہونی چاہیے. چوتھا مقدمہ، آپ کی معنویت اور خود سازی ہونی چاہیے. اگر آپ توجہ فرمائیے گا، دو لوگ ہیں اے اور بی، ان میں جھگڑا ہو گیا. بی جو ہے آپ کے ساتھ اس کے کوئی مالی مفادات ہیں یا اقربا پروری ہے، خاندانی تعلق ہے، آپ نے خود سازی نہیں کی ہے. طبیعتاً آپ فیصلہ کس کے حق میں کریں گے؟ اے کے یا بی کے؟ بی کے. کیوں؟ کیونکہ یہ نفس آپ کو اس طرف کھینچ کے لے کے چلا جائے گا. ہاں، وہ نفس جس نے خود سازی کی ہوگی، نہ صرف خود سازی کی ہوگی بلکہ وہ خود سازی کی اعلیٰ ترین مثال ہوگی. جب اس سے اس کا سگا بھائی بھی 2 روپے زیادہ مانگنے کے لیے آئے گا تو وہ 2 روپے نہیں بلکہ آگ کا انگارہ دے گا. خود سازی معنوی. 5واں عنوان، انسان کی فکر آزاد ہونی چاہیے. مسلکی تعصبات کی بنیاد پر، قومی تعصبات کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر انسان آزاد خیالی نہیں برت سکتا، آزاد اندیشی نہیں برت سکتا. فکری حریت اس کے پاس نہیں ہوگی. جب فکری حریت نہیں ہوگی، معاملے کو صحیح سمجھا نہیں ہوگا. جب صحیح سمجھے گا نہیں تو صحیح رد عمل کیسے دے گا؟ چھٹا مقدمہ، انسان کے پاس فکر میں شجاعت اور جسارت ہونی چاہیے. 7واں مقدمہ، انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کی ریڈ لائنز کیا ہیں. ممکن ہے سامنے والا دشمن آپ کی ریڈ لائن، سامنے والا دشمن یا مخالف یا جس کے بارے میں آپ تجزیہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ شاید آپ کی ریڈ لائن کو کراس کر دے اور ریڈ لائن کراس نہ کرے. تو کیا دونوں صورت میں آپ ایک جیسا تجزیہ کریں گے؟ اور جب دونوں صورت میں ایک جیسا تجزیہ ہوگا تو کیا عمل ایک جیسا ہوگا؟ عکس العمل. ریڈ لائنز کو، آپ کو اپنی ریڈ لائنز پتہ ہونی چاہیے. اور پھر اس طریقے سے یہ 7 مقدمے پورے ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد رہبر انقلاب نے ان مہارتوں کو بیان کیا ہے کہ کچھ مہارتیں انسان کے پاس ہونی چاہیے اور کچھ مہارتیں سے، کچھ چیزوں سے، کچھ عناصر سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. جو مہارتیں انسان کے پاس ہونی چاہیے وہ 11 ہیں، اور جن چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے وہ 9 ہیں. اب بہرحال ان کی فہرست بیان کرنے کا بھی اس وقت یہاں پر وقت نہیں بچا ہے. پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں صحیح معنی میں دین مبین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنی خود سے نکال کر اپنے خدا ہونے سے، اپنی خدائی سے ہمیں متصل فرما. پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمارے مومنین مسلمین کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی فضا کو ہموار فرما. پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی